فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن
أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ جو حضرات بھی ہمارے ان دروس کی نشستوں میں باقاعدگی سے شریک ہیں، ان کے علم میں ہے سورہ زمر ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور یہ سورہ مبارکہ توحید فی العبادہ، اخلاص فی العبادہ، اس موضوع پر قرآن حکیم کی بہت اہم صورت ہے، اور یہ اصطلاح ہم نے کئی مرتبہ پڑھی، جہاں مخلصین لہ الدین، اپنے اطاعت کو، اپنی زندگی کو، اپنی فرمانبرداری کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے۔ جو آیات ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، صرف اس میں سے چند باتیں میں عرض کر دوں۔ سب سے پہلی بات جو پچھلی مرتبہ کے درس میں ہمارے سامنے آئی، وہ تو ایک اصولی بات ہے۔ مشرکین مکہ کے سامنے جب قرآن پیش کیا گیا تو اول انہوں نے نفی کر دی کہ ہم تو اس نئے دین کو قبول کرنے کو تیار نہیں، جس میں سب سے پہلے نفی ہے ہمارے خداؤں کی، ہمارے دیوتاؤں کی، ہماری دیویوں کی۔ لہذا فرمایا گیا انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ جو آپ پر کتاب قرآن حکیم فرقان حمید جو آپ پر نازل کیا ہے تو یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ یہ ایک بدیہی حقیقت ہے، یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے، اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ یہ کہ اس دنیا کی زندگی بھی تمہاری سنور جائے اور آخرت کی زندگی میں بھی تم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کے فضل کے مستحق قرار دیے جاؤ۔ تو انا انزلنا علیک الکتاب بالحق فمن اہتدی فلنفسہ، ہم نے اپنے نبی کو اختیار نہیں دیا کہ زبردستی تمہیں ہدایت کے رستے پر لے آئیں۔ جو شخص بھی از خود ہدایت کے رستے کو اختیار کرتا ہے، اللہ کی توفیق لازماً شامل ہوگی۔ انسان کے اندر طلب کا پیدا ہونا یا ایک پیاس کا پیدا ہونا سچائی کے لیے، حقیقت کے لیے، حق کی تلاش کا جب جستجو اس کے اندر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اسے راہیاب کرتا ہے۔ تو جو بھی ہدایت کے رستے پر آئے گا وہ اپنے نفس کے، اپنے فائدے کے لیے ہے، اپنے بھلے کے لیے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، لیکن جس نے گمراہی اختیار کری، اس حقیقت کے منکشف ہو جانے کے بعد بھی اس کو رد کر دیا تو اس کا وبال پھر اسی پر پڑے گا۔ اس کے بعد بڑی اہم آیت جو ہم نے پڑھی تھی، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، یہ تو ایک روزانہ کا تمہارا مشاہدہ ہے۔ رات کو جو تم سو جاتے ہو تو ایک نوع کی موت تم پر طاری ہو جاتی ہے، تم اپنے ماحول سے بھی غافل ہو گئے، تمہارا شعور بھی سلب کر لیا گیا، تمہارا ارادہ بھی سلب کر لیا گیا، تمہارا اختیار بھی سلب کر لیا گیا۔ اس وقت گویا کہ انسان ایک مردہ جسم کی طرح پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، عمل تنفس بھی ہو رہا ہے، دل بھی دھڑک رہا ہے، وہ کروٹیں بھی بدل رہا ہے، لیکن یہ کہ عملاً اس کا اس کے ماحول سے یا اس کا اختیار یا اس کا ارادہ یا اس کا شعور تو کہیں موجود نہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے انسانوں کی جانوں کو اس کی موت کے وقت، اور جن کی موت کا فیصلہ نہیں ہوتا تو رات کے اوقات میں بھی ان کے شعور کو، ان کے ارادے کو، ان کے اختیار کو سلب کر لیتا ہے، قبض کر لیتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اور جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو کہ اب ان کی زندگی ختم ہے، موت کا وقت آ گیا، تو اللہ تعالیٰ ان کی جان اور ان کے شعور اور ارادے کو وہی روک لیتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور جیسے کہ ہم روزانہ اپنے بستروں سے بیدار ہوتے ہیں، اسی طرح کا معاملہ انسانوں کی عظیم اکثریت کا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو وہی ان کا شعور بھی واپس آ جاتا ہے، ارادہ بھی ان کے پاس ہوتا ہے، اختیار بھی ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ اپنے تئیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے وہ میرے اختیار میں ہے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ مرتا ہے تو گویا کہ وہ جب بھی اس کے اوپر نیند طاری ہوتی ہے، وہ جو خطبہ میں نے آپ کو سنایا تھا، بڑے پیارے الفاظ ہیں، واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون، خدا کی قسم تم لازماً مر جاؤ گے اسی طرح جس طرح روزانہ رات کو بستروں پر سو جاتے ہو، اور جس طرح روزانہ تم صبح بیدار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی تمہیں اٹھا لے گا۔ اور اس کے بعد پھر جو شفاعت باطلہ کی نفی میں جو آیت آئی، اس لیے کہ ان کے جو مذمومہ عقائد تھے اس میں بہت بڑی بات یہ بھی تھی کہ یہ فرشتے جو اللہ کی بیٹیاں ہیں، جن کی مورتیاں سجا کر ہم نے رکھی ہیں، بیت اللہ میں 360 کی تعداد میں وہ موجود تھے،
تو ہم ان کے نام کی جو نظر نیاز کرتے ہیں، جو دنڈوت کرتے ہیں، جو پوجا پاٹ ان کی کرتے ہیں، ان کے نام پر قربانی دیا کرتے ہیں، تو آخر ہمارے کسی کام آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ تو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے، جہنم سے ہمیں بچا لیں گی۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا اللہ کے سوا جنہیں انہوں نے اپنا ولی اور اپنا خدا قرار دے دیا، کیا یہ ان کی شفاعت کریں گے؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، نبی کہہ دیجئے کہ ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی سند اور دلیل ہے تو پیش کرو کہ اللہ نے انہیں کوئی اختیار دیا ہے تمہاری شفاعت کا۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ شفاعت کا اختیار تو کلیتاً اللہ کے پاس ہے، جس کے حق میں شفاعت کی جانی ہے اور جس کو اذن ہوگا شفاعت کرنے کا، اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ تو گویا کہ تمہارے وہ تمام جو بھی عقائد ہیں کہ جس میں انہیں تم نے اپنا شفیع سمجھ لیا ہے، اپنا حمایتی سمجھ لیا ہے، شاید یہ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا سکیں گے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان میں سے ہر وہ شخص کے جس کا ٹھکانہ جہنم بننے والی ہے، خواہ اس کی ملک میں یا اس کی ملکیت میں اس پوری زمین جتنا بھی خزانہ ہے، سونے جیورات جس کا آپ تصور کر لیجئے، اور اتنا ہی اور بھی ان کے پاس اکٹھا ہو جائے، اور اس جہنم سے سوء العذاب، قیامت کے دن اس برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینا چاہیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ گویا کہ کہاں وہ شفاعت باطلہ کا وہ عقیدہ، اور کہاں اس کے بالکل برعکس یہ بات کہ شفاعت تو بہت ہی گویا کہ وہ تو ایک ڈھکوسلا ہے، ایک بہت برا عقیدہ ہے جو تم نے پال رکھا ہے۔ تمہارے پاس دنیا و مافیہ کی تمام دولت بھی اگر جمع ہو اور تم اس جہنم سے رستگاری حاصل کرنا چاہو تو اللہ کے ہاں وہ شے بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، یہ انسان کی عجیب بلعجبی ہے کہ جب اسے کوئی بڑی تکلیف پہنچتی ہے تو صرف ہمیں پکارتا ہے۔ گویا کہ عام حالات میں جب کہ حالات جو ہیں بڑے کشائش بھی ہے، بڑی وسعت بھی ہے، روپے پیسے کی مال و دولت کی ریل پیل بھی ہے تو ہم یاد نہیں آتے، لیکن جیسے ہی کوئی بڑی تکلیف نے پہنچتی ہے، کوئی المیہ ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی حادثہ ہے، کوئی بہت بڑی پریشانی ہے، کوئی کاروبار دیوالیہ ہو رہا ہے، تو اور کوئی انہیں اپنی دیوی یا دیوتا یاد نہیں آتا۔ یہ دلیل قرآن میں کتنی جگہ پر دی گئی، گویا کہ ان کی فطرت کے اندر توحید موجود ہے، وہ صرف ہمیں ہی پکارتے ہیں۔ وہ آیات میں نے پچھلی مرتبہ یا اس سے پچھلی مرتبہ آپ کو سنائی تھی، بہت سی آیات میں نے جمع کی تھی جہاں مختلف اسالیب اختیار کیے گئے، لیٹے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور چلتے ہوئے کھڑے ہوئے، ہر حال میں ہمیں پکاریں گے کہ کسی طرح میرا رب جو ہے مجھے اس تکلیف سے نجات عطا فرما دے، اس مشکل میں سے نکال دے، تو میں اس کا موحد بندہ بن جاؤں گا۔ میں گویا کہ جو کچھ بھی تو نے مجھے دیا ہر شے تو میں تیرے راستے میں صدقہ کر دوں گا۔ یہاں بھی وہی تصویر کھینچی گئی، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، تو پکارتا ہے صرف ہمیں، ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، اور جب ہم انہیں بخشش دے دیتے ہیں، اس مصیبت یا تکلیف سے نجات عطا کر دیتے ہیں، دنیاوی نعمتیں ان پر نچھاور کر دیتے ہیں، مال و دولت کی کثرت ہو جاتی ہے، فراوانی ہو جاتی ہے، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو یہی وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہمیں میسر آیا یہ اصل میں میری ذہانت، میرے علم، میرے فہم، میری پلاننگ کا نتیجہ ہے۔ گویا کہ اس تکلیف سے نکلتے ہوئے تو انہیں اپنا رب یاد آیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو ان پر سے ٹال دیا تو قرآن میں یہ بھی کہا اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اور وہ جو نقشہ کھینچا گیا جب ان کا کوئی بحری بیڑا سمندر میں ہوتا ہے اور بہت اونچی اونچی پہاڑوں جیسی لہریں جو ہیں انہیں نگلنے کے لیے تیار ہوتی ہیں، موت اپنے سر پر کھڑی نظر آتی ہے، تو صرف ہمیں پکارتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کے قدم خشکی پر اترتے ہیں اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو فوراً شرک شروع کر دیتے ہیں۔ عقیدے کا شرک بھی ہے، عمل کا شرک بھی ہے، شرک نے کتنے ہی بھیس بدلے ہوئے ہیں جس میں انسان جو ہے ملوث ہو جاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ جو اس کا ایک خالصتاً مادہ پرستانہ انداز فکر ہے، انما اوتیتہ علی علم، آج میں جہاں ہوں یہ اصل میں میری پلاننگ کا نتیجہ ہے، میرے فہم، میری ذکاوت، میری پیش بینی، یہ تمام چیزیں وہ تھیں کہ جس کی بنیاد پر میں یہاں پہنچا ہوں۔ انما اوتیتہ علی علم، یہی وہ شے ہے کہ جسے قانونیت کہا جاتا ہے۔ خاص طور پر میں نے نوٹ کیا تھا سورہ قصص کی وہ آیات جو اگرچہ ہم پڑھ چکے لیکن کم سے کم بھی 5-6 مہینے پہلے بلکہ اس سے بھی پہلے کی بات ہوگی، کہ جس میں ذکر کیا گیا ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہ قارون بہت ہی امیر، بہت متمول
اور اس کے خزانے جو تھے اتنی تعداد میں تھے کہ ان خزانوں کو جن تہخانوں میں رکھا ہوا تھا اس کی کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک پورا دستہ موجود تھا مزدوروں کا اور لیبر کا کہ جو ان کی کنجیوں کے اٹھایا کرتے تھے۔ اب جن کی کنجیاں اتنی وزنی ہو تو وہ خزانے کیسے ہوں گے؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغی علیہم، پوری وہ تفصیل ہے، لیکن صرف میں وہ حصہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ جب نکلتا تھا بہت اپنے جسے آپ کا یہ ساز و سامان دنیاوی سے لیس ہو کر بڑا کرتا ہوا اپنے علاقے سے، قوم موسیٰ میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا۔ حالانکہ بنی اسرائیل کی اکثریت جو تھی وہ تو شدید ترین قسم کی غلامی اس کے اندر جکڑی ہوئی تھی، لیکن انہی کے اندر ایک یہ شخص بھی موجود تھا جس کے پاس اتنی مال و دولت تھی، اور اس کی وجہ سے جو تکبر اور گھمنڈ اس کے اندر پیدا ہوا۔ جب لوگ توجہ دلاتے تھے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ، اے قارون جو تمہیں تمہارے رب نے اتنا کچھ دیا ہے تو کم سے کم آخرت کے لیے بھی تو کچھ جمع کرو نا، وہاں کے لیے بھی تو کوئی جو ہے تمہارے پاس کرنسی کوئی فلوس ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ، اور یہاں اشارہ اس جانب بھی ہے کہ حد درجے بخیل تھا یہ شخص۔ اور دیکھو اس دنیا میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دی ہیں، جو آسائشیں دی ہیں، بخیل انسان کیا کرتا ہے؟ روپیہ پیسہ جو ہے وہ کھتے کے کھتے بھر کر جمع ہوئے اپنے اوپر کچھ نہیں لگاتا، لہذا رہے گا بالکل آپ مڈل کلاس سے بھی نچلی سطح کے اوپر، لیکن اتنا کچھ ہوگا کہ جو اس کی آئندہ نسلوں کے لیے بھی کافی ہے۔ اب یہ بھی جو ملمہ کاری اس نے اپنے اوپر چڑھائی ہوئی ہے، جو ایک درویشی کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، یا یہ کہ جو فرمایا گیا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں دنیا تو دیا ہے تو دنیا میں سے بھی جو نعمتیں اور آسائشیں حاصل کر سکتے ہیں اسے کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ خرچ کرو آخرت کے لیے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، وہ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے بنی اسرائیل کی طرف، انہی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور یہ بنی اسرائیل میں سے تھا من قوم موسیٰ، تو کم سے کم یہ کہ آخرت اور وہاں جواب دہی اور پھر وہاں جنت اور جہنم کے تمام تصورات تو اس کے نزدیک موجود تھے نا، تو وہاں کے لیے کچھ جمع کرو۔ تو اس نے کیا کہا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، بالکل وہی بات جو یہاں کہی گئی سورہ زمر کے اندر۔ اس نے یہ کہا کہ یہ جو روپیہ پیسہ مال اور دولت میرے پاس موجود ہے یہ سارا کا سارا میرے اپنے علم، میری اپنی ذہانت اور اپنی پیش بینی کی وجہ سے ہے، میری اپنی منصوبہ بندی کی وجہ سے ہے۔ میں نے اتنا کچھ جو جمع کیا تو اس میں میرا کوئی کمال ہے بھی یا نہیں ہے؟ اور تم مجھے نصیحت کر رہے ہو اسے خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، خدمت خلق کے لیے۔ تمہارے اپنے پڑوس میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہیں 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، اور اللہ نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے تو وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اولاً تو آخرت کے گھر کے لیے جمع کرو، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جو تمہارے اپنے تقاضے ہیں ان کو تو پورا کرو۔ اس درجے اگر وہ بخیل انسان تھا تو اس میں اس جانب بھی اشارہ ہے۔ تو فرمایا قال انما اوتیتہ علی علم، جب کوئی نعمت اسے حاصل ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو میری اصل میں میرے اپنے علم اور ذہانت کی وجہ سے ہے۔ بل ہی فتنۃ، اصل میں یہی ہے اصل فتنہ، یہی ہے اصل کسوٹی اور آزمائش۔ اب مال ہے نا جسے قرآن فتنہ قرار دیتا ہے، انما اموالکم، مال کو مقدم کیا گیا، یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد اصل فتنہ ہیں، اصل فساد کی جڑ یہ ہیں۔ ان کی محبتوں کے اندر مستغرق ہو کر تم اگر اللہ کو اور آخرت کو بھول جاتے ہو، جیسا کہ معاملہ قارون کا ہوا تھا، یا جیسا کہ معاملہ اس شخص کا ہوتا ہے جو دنیا دار انسان ہے، تو اگر یہ معاملہ ہے پھر تو ظاہر ہے کہ وہ انتہائی تباہی اور ہلاکت اور بربادی سے دوچار ہونے والے ہو۔ بل ہی فتنۃ، یہ ہے اصل میں آزمائش اور کسوٹی، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اس کا علم نہیں رکھتی۔ بخاری کی ایک روایت ہے جو میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، کتاب الرقاق کی، اس کے اندر مال کا فتنہ ہونا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں کس درجے اندیشہ تھا کہ مجھے قطعاً اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ تمہارے اوپر فقر ہوگا یا افلاس ہوگا یا تمہاری تنگ دستی ہوگی، بلکہ مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ دنیا اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ تم پر نچھاور کی جائے گی اور اس کی وجہ سے تم آخرت کو بھول جاؤ گے۔ ابھی واقعہ پورا کیا ہے بخاری میں کتاب الرقاق میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، صلح حدیبیہ کے بعد جو حضور نے مختلف خطوط لکھے تھے کہ اسلام لے آؤ، اور اسی کا نتیجہ تھا بہرحال کہ آپ کا پیغام جو ہے عرب سے باہر جو ہے فارس تک بھی پہنچا، قیصر روم تک بھی پہنچا۔ جن حضرات کو بھی تاریخ سے خاص طور پر سیرت نبوی سے کوئی دلچسپی ہے ان کے علم میں ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ ہوا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بحرین بھیجا کہ وہاں سے جزیے کی رقم لے کر آؤ۔
اب وہ جب واپس آئے ہیں تو اپنے ساتھ خوب مال لے کر آئے. ظاہر ہے کہ جزیے کی رقم تھی, کئی اونٹوں کے اوپر سامان لدا ہوا تھا, جو بھی اس وقت کی کرنسی ہوگی وہ بھی موجود تھی, کوئی سونے چاندی جو ہے یہ بھی موجود ہوگا. تو اچھی خاصی خطیر رقم اور بڑی تعداد کے اندر یہ ساز و سامان جو ہوتا ہے دنیاوی وہ موجود تھا. وہ لا کر انہوں نے مسجد نبوی کا جو بھی سین تھے اس کے قریب کے علاقے میں کے اندر ڈھیر کر دیا. اگلے دن ابھی کہیں رات کو پہنچے ہوں گے تو اگلے دن فجر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نمازیوں کی بڑی تعداد موجود ہے. اب دیکھیے یہاں سے کسی درجے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ بہرحال منافقین کی ایک بڑی کثیر تعداد اس وقت تک وجود میں آ چکی تھی, اور جیسے انہیں خبر ہوئی کہ ابو عبیدہ واپس آ چکے ہیں اور بہت ساتھ میں جو ہے وہ جزیے کا جو ہے بڑا ساز و سامان بھی ان کے پاس ہے, بڑی رقم بھی ہے, تو اب یہاں مدینہ والوں میں تقسیم ہوگی. تو اس کی امید میں حضور نے محسوس کیا کہ آج فجر کی نماز میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی ہے, اور انہیں اکثریت انہیں منافقین کی تھی. اگرچہ منافقین بھی پابند تھے نماز 5 وقتہ کی ادائیگی اور مسجد نبوی میں ادائیگی. حضور نے تو اپنی ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجد میں نہیں آتے, اپنی جگہ کسی کو امامت کے لیے کھڑا کروں اور جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں, جنہیں کوئی عذر نہیں ہے, نہ کوئی بیماری ہے, صحت مند ہے, نہ کوئی بارش کا معاملہ ہے, نہ کوئی اور استاد ان پر پڑی ہے, لیکن سستی کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ رہے. تو معلوم ہوا کہ حضور کے اپنے ہی دور کے اندر ایسا نہیں تھا کہ مسجد نبوی جو ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر لوگوں کا موجود ہو. اس دن خاص طور پر حضور نے بھی نوٹ فرما لیا کہ آج لوگوں کی بڑی تعداد ہے, اور وہ منتظر ہے کہ اب یہ جو حصہ ملے گا, تقسیم ملے گا, تو میں پہلے پہنچوں, میں آگے ہوں, اگلی صف میں ہوں, مجھے پہلے حصہ مل جائے گا. تو حضور نے خطاب فرمایا, اور اس موقع پر اولاً تو ان کو تسلی دی اس بات کی کہ تم میں سے ہر شخص کو جو بھی حصہ ہے اس کا مل کر رہے گا, مطمئن رہو. اور اس موقع پر پھر آپ نے یہ فرمایا, دیکھو مجھے تمہارے بارے میں تنگ دستی اور فقر کا اندیشہ نہیں ہے, مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تم اس دنیا اور مال و دولت کے یہ جتنے بھی مظاہر نظر آتے ہیں اس کے اندر غرق ہو کر اپنی موت کو اور آخرت کو نہ بھول جاؤ. یہ جو عام طور پر حصہ حضور کی حدیث کا پیش کیا جاتا ہے وہ اصل میں اس واقعے کا حصہ ہے کہ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا, اور اس میں خاص طور پر ہائی لائٹ کی تھی یہ بات کہ مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ نہیں ہے کہ کہیں مفلسی اور فقر جو ہے تمہیں گھیر لے گا, بلکہ یہ کہ مجھے تو اندیشہ یہ ہے کہ اس دنیا کے مال کے پیچھے تم اپنے آپ کو ہلکان کر دو گے اور آخرت اور اپنی موت کو اپنی نگاہوں سے بھلا بیٹھو گے. تو بل ہی فتنۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون, اصل فتنہ تو یہ ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی. قد قالها الذين من قبلهم, یہی وہ بات ہے جو ان لوگوں نے کہی تھی جو ان سے پہلے ہو گزرے. کون سی بات؟ انما اوتیتہ علی علم, یہ گھمنڈ اور تکبر کہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے اس دنیا میں, جو مال و دولت ملا وہ میری اپنی کمائی ہے, میرا اپنا کسب ہے. کسب جو ہے انسان کے اعمال کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی تو کسب ہے نا, نیک اعمال ہیں یا بد اعمال ہیں, وہ انسان کا کسب ہے, جیسے کہ آگے آ بھی جائے گا. تو قد قالها الذين من قبلهم, یہی بات کہی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہو گزرے. قارون کی مثال ابھی میں نے آپ کو دے دی, اس نے بھی کہا انما اوتیتہ علی علم عندی فما اغنی عنہم ما كانوا یکسبون. تو جو کسب انہوں نے کیا تھا, جو روپیہ پیسہ مال و دولت جمع کی تھی, ان کے کسی کام نہیں آ سکی, نہ انہیں موت سے بچا سکی, نہ دنیاوی عذاب سے کوئی ان کی جو ہے رستگاری ہو سکی, اور نہ ہی آخرت کا جو عذاب علیم ہے جہنم کا جو ہمیشہ کا عذاب ہے ان سے ان کو کوئی مفر ہوگا. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا, اور بالآخر جو حرام کمائی انہوں نے کی تھی, جو کچھ کمایا تھا, یہاں کسب خاص طور پر نوٹ کر لیجئے, مال کے بارے میں کہا جا رہا ہے, یہ فتنہ ہے. اور یہ کسب جو ہوتا ہے جو سب سے برا کسب ہے, تو فرمایا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا, بالآخر آ گھیرا یا پڑ گئی وہ برائی یا وہ عذاب جو ان کے اس کسب کی وجہ سے تھا, جو ان کی حرام خوری تھی, اور جس طرح انہوں نے روپیہ پیسہ اپنے پاس جمع کیا تھا. والذین ظلموا من هؤلاء, اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان لوگوں میں سے, سیصیبہم سیئات ما کسبوا. دیکھیے تیسری مرتبہ پھر وہی کسب کا لفظ آ گیا کہ لازماً ان پر آ پڑے گی, ان پر لازماً ڈھایا جائے گا عذاب ان کے اس کسب کی وجہ سے, اس دنیا میں بھی, اور پھر یہ کہ آخرت کا عذاب جو ہے وہ تو شدید ترین عذاب ہے. وما ہم بمعجزین, اور وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ہم انہیں عذاب پہنچانے کا کوئی فیصلہ کریں اور ہماری پکڑ سے نکل کر بھاگ جائیں, ہماری جو ہے دسترس سے کہیں دور ہو جائیں. کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر, اس دن تو کہہ دیا جائے گا آج کوئی جائے فرار نہیں ہے, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر,
کیا ان لوگوں کے علم میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی چادر کو کشادہ کر دیتا ہے؟ یہ اختیار تو اللہ کے پاس ہے نا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، الرزاق تو وہ ذات ہے، رزق دینے والا وہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے رزق کی چادر بڑی کشادہ کر دی گئی اس کے لیے تو کوئی امتحان ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ روپے پیسے کی کثرت انسان کو جس طرح غافل کرتی ہے اپنی آخرت سے بھی، اپنی موت سے بھی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ جو مختصر صورتیں ہیں آخری پارے کی جو عام طور پر مغرب اور عشاء کی نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، ان کے اندر بڑا جھنجھوڑنے والا انداز ہے۔ تمہیں غافل کر دیا یہ تکاثر، روپے پیسے اور مال و دولت کی طلب اور اس کی کثرت نے، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے قبر کے گڑھوں تک پہنچا دیا گیا۔ موت آ گئی لیکن یہ کہ حرص و طمع کم نہیں ہوئی۔ تو اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی چادر کو کشادہ کر دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے، بڑی فراوانی بھی ہے، لیکن یہ بڑا سخت امتحان ہے۔ ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی چادر میں تنگی کر دیتا ہے، اس کے لیے جو بھی مال و اسباب دنیاوی ہے اس میں کوئی کمی کر دیتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ رزق کا جو پیمانہ ہے، رزق کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اسی میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ دنیا میں کتنے ہی بڑے عقل مند، بہت ہی فہیم، بڑی منصوبہ بندی کرنے والے لوگ ایسے موجود ہیں جو جوتیاں چٹخارتے پھرتے ہیں۔ ان کے لیے گویا کہ رزق کی چادر کو بالکل تنگ کر دیا گیا۔ کون سی طاقت ہے جو تنگ کر رہی ہے؟ اگر سونے میں بھی کھیلتے ہیں تو مٹی بن جاتا ہے، اور کچھ وہ ہے جو مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو سونا بن جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں بھی تو نشانیاں موجود ہیں نا اللہ کی، یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کی نشانیاں ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اب بڑی اہم آیت ہے اور ہمارے لیے امید کا بہت روشن چراغ۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی اصلاً کفر ہے، ابھی میں پیش کروں گا آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت کے جس میں کفر سے تعبیر کی گئی۔ جو شخص بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا تو وہ تو اصل میں ان لوگوں میں سے شمار ہو گیا جو کافر ہیں۔ تو قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے نبی کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ مراد کیا ہے؟ ظلم کیا ہے، گناہ کمائے ہیں، حرام کمایا ہے، حرام کاری کے اندر ملوث ہو گئے ہیں۔ سب سے بڑا ظلم تو انسان اپنی جان پر یہی ڈھاتا ہے نا۔ قرآن میں جو کہا گیا کہ انہیں جو قیامت میں عذاب دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کر رہا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ یہ بدبخت وہ ہیں جنہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا تھا، خوب جانتے بوجھتے جو ہے حرام کو حلال کیا، ناجائز کو جائز کیا، اور اس دنیا کی منفعت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لدو اونٹ کی طرح لگے رہے اور اس میں حرام حلال کی تمیز بھی نگاہوں سے اوجھل کر دی۔ تو سب سے بڑا ظلم تو انسان اپنے اوپر یہ کرتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، پہلی بات تو نوٹ کیجئے کہ مکی صورتوں کے اندر پہلے بھی میں نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ نہیں ملیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ اگر فرض کیجئے 20 نہیں بلکہ 100 سے زیادہ مرتبہ بھی استعمال ہوئے قرآن میں تو صرف مدنی صورتوں میں، اس لیے کہ اب ایک امت مسلمہ وجود میں آ چکی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو امت مسلمہ میں شامل ہو، ہم بھی تو شامل ہیں نا۔ ہمیں مخاطب کر کے قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو امت مسلمہ میں شامل ہو، خواہ نسل کی بنیاد پر ہو، خواہ یہ کہ کلمہ پڑھا تو غیر شعوری طور پر پڑھا، شعوری طور پر پڑھا بھی تو منافقت کے رستے پر چل پڑے، یہ تمام اس کے اندر آ گئے۔ مطالبہ اللہ کا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یہاں تو ہم اور آپ مراد ہیں جنہیں تعلیم دی جا رہی ہے، ترغیب دی جا رہی ہے کہ ایمان محکم رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ تو مکی صورتوں کے اندر آپ کو اگر یہ انداز نظر آئے گا بھی تو قل یا عبادی الذین آمنوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے نبی کہہ دیجئے اے میرے وہ بندوں کے جو مجھ پر ایمان لائے ہو، اے میرے وہ بندوں کے جنہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مولانا مودودی نے خاص طور پر یہاں ایک نکتہ بیان کیا تھا، شاید ممکن ہے اس موقع پر جبکہ وہ تفسیر لکھ رہے تھے تو یہ فتنہ شاید اس وقت موجود ہوگا۔ انہوں نے حوالہ دیا کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جو یہاں یہ بھی مراد لیتے ہیں، جو بہت ہی ظاہر ہے کہ گمراہی کی بالکل آخری انتہا ہے۔ قل یا عبادی الذین آمنوا، گویا کہ اے نبی کہہ دیجئے اے میرے بندو، تو یا عبادی سے مراد یہ ہے کہ اے محمد کے بندو، اے محمد کی بندگی کرنے والو، معاذ اللہ،
لیکن چونکہ انہوں نے اس پوائنٹ کو بیان کیا، ظاہر ہے اس سے یہ خیال کیا جا سکتا ہے ممکن ہے کہ اس وقت کچھ لوگ ایسے موجود ہوں کہ جو اس کے اندر جو ہے محبت رسول میں اس درجے آگے نکل گئے ہوں کہ ہمیں اللہ کی بندگی نہیں کرنی بلکہ اللہ کے رسول کی بندگی کرنی ہے۔ یا عبادی، اے نبی کہہ دیجئے اے میرے بندو، اے میرے بندوں سے مراد گویا کہ اے محمد کے بندو صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ گمراہی ہم نے تو اور کہیں نہیں، اس کے بعد نہ اس کی کوئی شنید ہے، لیکن انہوں نے خاص طور پر کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، تو اس سے میں نے مراد یہی لیا کہ شاید اس وقت یہ کچھ فتنہ اس انداز میں موجود ہوگا کہ ہمیں بندگی اصل میں اللہ کی تو کرنی ہے لیکن اس دنیا میں محمد کی بندگی کرنی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ انسان جو ہے وہ مرکب ہے خطا اور نسیان کا۔ کون انسان وہ ہے کہ جس سے کسی خطا کا امکان، خطا کا صدور کا کوئی امکان نہ ہو، کسی غلطی میں کسی گناہ میں ملوث ہونے کا امکان نہ ہو؟ اگر ایسی بات ہو پھر انسان نہیں ہے، وہ فرشتہ بن گیا۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اگر ایسی ہی بات ہو کہ انسان کے اندر گویا کہ گناہ کی طرف کوئی ترغیب ہو ہی نہ، گویا کہ وہ نفس کی تمام جو بھی نجاستیں ہیں اس سے بالکل پاک ہو، تو وہ تو پھر انسان نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، انبیاء اور رسول کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ من جانب نفس ان سے کسی خطا کا، کسی غلطی کا، کسی گناہ کا صدور ممکن نہیں، لیکن یہ کہ کل بنی آدم خطاؤن، حضور نے فرمایا تمام بنی آدم خطا کار ہیں۔ وَإِنَّ خَيْرَ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، ان خطا کاروں میں بہترین لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کے حضور توبہ کرنے والے ہیں۔ تو توبہ وہ شاہ درا ہے کہ جو ہمارا دین ہمیں فراہم کرتا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ، جیسا کہ حضور نے فرمایا کوہ احد جتنے بھی اگر گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس ضمن میں بہت سی احادیث یا تفاسیر میں بھی موجود ہیں، آپ حضرات بھی مطالعہ کیجئے گا جا کر، لیکن ان کی چند جو میں نے نوٹ کی تھی اس کو سن لیجئے۔ بخاری کی کتاب التفسیر کی ایک حدیث میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ جس میں ایک واقعہ ہے کہ مکہ کے رہنے والے کچھ جسے ہم کہتے ہیں بستہ الف بستہ بے کے کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے کئی قتل بھی کیے، کثرت سے زنا بھی کیا۔ اب جب انہوں نے حضور کی بات سنی کہ یہ دین وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کلمہ ادا کر دیا تو تمہاری تمام زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو ایک باقاعدہ وفد بن کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ چونکہ بخاری کی کتاب التفسیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور حضور سے آ کر انہوں نے کہا کہ دیکھیے جی ہم نے تو کئی قتل بھی کیے ہیں، بڑی کثرت کے ساتھ ہم نے زنا بھی کیا ہے، بہت گناہ کمائے ہیں، تو اے محمد کیا تمہارا دین یہ کہتا ہے کہ ہم نے خواہ جتنا بھی گناہ کمائے ہوں تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ آیہ مبارکہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کی شان نزول میں یہ واقعہ موجود ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، گویا کہ تمہارے گناہ خواہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں، کتنے ہی قتل تم نے کیوں نہ کیے ہوں، کتنی ہی کثرت سے تم نے زنا کیوں نہ کیا ہو، اور تمام جتنے بھی گناہ ہیں ان کے اندر گردن گردن تک جو ہے اس دلدل کے اندر تم جو ہے دھسے ہوئے ہو، لیکن یہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اسی اثناء میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے جبکہ وہ وفد حضور کے پاس آیا تھا، اور پھر یہ الفاظ جو حضور نے ان کے سامنے بیان کیے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ جمیعہ کے الفاظ، اللہ تعالیٰ تمام گناہ، ہر نوع کا گناہ جس کے بارے میں خواہ تم کتنی ہی شدت سے یہ سمجھتے ہو کہ یہ قابل معافی ہے ہی نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ابن کثیر لے کر آئے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر مجھے دنیا کے تمام خزانے بھی دے دیے جاتے تب بھی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی اس آیہ مبارکہ کے نازل پر ہونے پر ہوئی ہے۔ یہ آیت لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ مجھے دنیا کی تمام دولت اور نعمتیں بھی دے دی جاتی تب بھی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی اس آیہ مبارکہ کے نازل ہونے پر ہوئی کہ جس میں فرمایا گیا جو آج ہمارے زیر درس ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہ انتہائی غفور ہے اور کمال رحمت فرمانے والا ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے متعلقہ یہ واقعہ موجود ہے کہ انتقال کے وقت
انہوں نے جو حضرات بھی ان کے قریب موجود تھے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آج میں تمہیں ایک ایسی حدیث سنانے چلا ہوں جو اس سے پہلے میں نے بیان نہیں کی. تو تمام جو لوگ تھے ظاہر ہے کہ ان کے اوپر بھی کوئی جسے آپ کہیے مرض موت میں تھے یا یہ کہ کچھ ہی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ہوگا، تو آخری وقت کی جو ان کی بات ہے اس کو یہاں مسند احمد میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان گناہ نہ کرتے اور مجھ سے توبہ نہ مانگتے تو میں ایسی قوم پیدا کر دیتا جو گناہ کرتی اور بہت گناہ کرتی اور اس کے بعد مجھ سے تائب ہو جاتی، میرے حضور رجوع کرتی، گڑ گڑاتی، ندامت اور شرمندگی کے احساس کے ساتھ متوجہ ہوتی میری طرف، میرے حضور توبہ کرتی اور میں ان سب کو معاف کر دیتا. گویا کہ یہ حدیث بھی اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ اگر انسان گناہ نہ کرے، اس کی نسبت گناہ کریں اور اس کے بعد اللہ کے حضور توبہ کریں، عمدن گناہ کی بات نہیں ہو رہی. گویا کہ انسان کے سرشت کے اندر اس کی ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کا نفس جو ہے وہ تو اسے گناہ کی اور سوء کی اور برائی کی طرف کھینچے گا، پستی کی طرف لے کر جائے گا. لیکن وہ لوگ کہ جو اس میں ملوث ہونے کے بعد صدق دل سے اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں تو توبہ کا عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ تو انتہائی محبت فرماتا ہے ان لوگوں سے جو توبہ کرنے والے ہیں. اور توبہ کرنے والا کون ہوگا؟ جو گناہ کمائے گا تو وہ توبہ کرے گا نا. لیکن اس میں ریپیٹڈلی اگر گناہ کما کر اور اس کے بعد جو ہے گناہوں کی جو ہے ایک پوری گٹھری جمع کر کے پھر توبہ کر کے پھر دوبارہ اثر نو جو ہے پھر گناہ کمانے شروع کر دیے جائیں، یہ شے نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ توبہ کرے اللہ کے حضور صدق دل سے توبہ. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، یہ جو شرائط بیان کی گئی سورہ فرقان کے اندر، وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں احساس شرمندگی اور ندامت کے ساتھ، پھر تجدید ایمان کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ واقعتاً اس گناہ کو ترک کر دیتے ہیں اور اعمال صالحہ کرنے لگتے ہیں. ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرمانا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسند ہے. اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ جو آپ کو احادیث میں ملتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے 1.5-2 گھنٹے، ہمارے ہاں تو عصر چونکہ بالکل آخری وقت پہ پڑھی جاتی ہے تو عصر اور مغرب کے درمیان بمشکل 1.25 گھنٹہ ملتا ہے. لیکن جو حضرات بھی وہاں عرب ممالک کا جنہیں معلوم ہے کہ وہاں عصر اول وقت میں پڑھی جاتی ہے، تقریباً 2.5-3 گھنٹے جو ہے آپ کو عصر اور مغرب کے درمیان بھی مل جاتے ہیں. تو یہ دورانیہ حضور کا وہ ہوتا تھا کہ جب کہ آپ اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے، گویا کہ عصر کے وقت شروع ہوئے اور مغرب تک تمام کے حجروں کا ایک چکر لگا لیا. کسی کو کوئی ضرورت ہے، کوئی مزاج پرسی ہے، کوئی بیمار ہے تو اس کی جو ہے جسے آپ کہیے تیمارداری بھی ہو گئی. تو اسی طرح ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں جب تشریف لے کر گئے تو ان کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا، بہت جسے آپ کہیے کہ احساس خوشی ان کے جسم سے پھوٹی بہ رہی تھی اور چہرہ جو ہے تمتما رہا تھا اسی خوشی کی وجہ سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ کہ تمہیں ہماری آمد سے بڑی خوشی ہوئی. یہ سوالیہ انداز ہے. تو حضرت ام سلمہ جو زوجہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں. ظاہر ہے کہ حضور کا تعلق حضرت ام سلمہ کے ساتھ صرف شوہر کا تو نہیں تھا، حضور تو اللہ کے رسول بھی تو ہے نا. تو رسول اللہ کی آمد ہو رہی ہو ان کے حجرے میں اور انہیں خوشی نہ ہو، اس بات کو انہوں نے تسلیم کیا، ہمیں آپ کی آمد سے بہت خوشی ہوئی ہے. تو حضور نے فوراً کیا فرمایا، ام سلمہ اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہ گار بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. نسبت و تناسب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کس شے کے اوپر. ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ تو پسند فرماتا ہے، خوش ہوتا ہے، محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو توبہ کرنے والے ہیں. اسی طرح متفق علیہ روایت، وہ آپ نے سنی ہوگی اگرچہ طویل روایت ہے، کہ ایک شخص نے کہیں 99 قتل کیے تھے. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، اس لیے عام طور پر جو ہے وہ کوٹ بھی کی جاتی ہے. اور پھر یہ کہ اس نے اب سوچا کہ اب مجھے جو ہے یہ قتل و غارت ختم کر دینا چاہیے، کوئی اپنی زندگی کے اندر جو ہے کوئی ایک موڑ آنا چاہیے. وہ کسی راہب کے پاس گیا، اس سے جا کر اپنا مسئلہ رکھا کہ اس طرح میں نے 99 قتل تو کر دیے، کیا میری بھی کوئی نجات ممکن ہے؟ اس راہب نے انکار کر دیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. اب گویا کہ کہاں 99 تو یہاں سنچری پوری ہو جائے، 100 پورے ہو گئے. اور اس کے بعد پھر کسی نے رہنمائی کی کہ جاؤ ادھر اور وہاں فلاں بزرگ ہے اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں کوئی طریقہ بتائے گا. اب یہ شخص روانہ ہوا، بہرحال طویل حدیث ہے، لیکن بہرحال اس کا اینڈ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو معاف فرما دیا، اس لیے کہ اس نے ارادہ کر لیا تھا اور دل میں تائب ہو گیا تھا کہ میں نے یہ کام اب نہیں کرنا. اگرچہ وہ 100 عدد اس نے پورا کر لیا، 99 کے بعد ایک اور قتل کر دیا. یہ روایت بھی گویا کہ اسی ذخیرہ احادیث میں بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے.
اسی طرح وہ روایت جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل بیان کی ایک شخص کی کہ لقدق صحرا ہے، کہیں دور کا سفر ہے، جا رہا ہے، رستے میں کہیں کوئی پانی نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، جس طرح ہمارے ہاں اب سروس ایریاز موجود ہیں، اس طرح کی تو کوئی شے نہیں ہوا کرتی تھی، اور اپنی پانی کی چھاگل بھی اس نے ساتھ رکھ لی، توشہ دان ہے اس میں بھی کچھ وقت تک جو ہے کھانا اس نے رکھ لیا۔ ایک دو دن جو اب اس کے صحرا میں گزرے ہوئیں گے تو کہیں وہ درخت کے نیچے آرام کے لیے لیٹا ہے تو اس کی اونٹنی غائب ہو گئی، وہ کہیں پوری طرح شاید باندھا نہیں ہوگا، اور اس کے بعد جب آنکھ کھلی اس کی تو دیکھا کہ اونٹنی موجود نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے ادھر ادھر بھاگتا دوڑتا رہا جہاں تک اس کی استطاعت تھی، اور چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، اوپر سے سورج جو ہے وہ بھی آگ اگل رہا ہے، تک ہار کر ایک جھاڑی کے سائے میں لیٹ گیا موت کے انتظار میں۔ اسی اثنا میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ یہ واقعہ چونکہ آپ پہلے بھی اس چکے، صرف میں ریفرنس دے رہا ہوں۔ بہرحال یہی احادیث اور واقعات ہیں جو ہماری ایمانی جذبات کے اندر ایک جلا کا جو ہے موجب بنتے ہیں۔ اسی اثنا میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب جو آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اونٹنی اس کے پاس سامنے موجود ہے، اور اس کے اوپر اس کی پانی کی چھاگل بھی ہے اور توشہ دان بھی موجود ہے۔ اب جو خوشی اس شخص کو ہوئی تو کہنا تو یہ چاہتا تھا اے رب میں تیرا بندہ، تو میرا خالق، لیکن اسی خوشی کے اندر جسے شادی مرگ کی کیفیت کہتے ہیں، اس کی زبان پر الفاظ کیا آ گئے اسی جذبات میں کہ اے رب میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ خوشی میں، اس کا ارادہ نہیں تھا، لیکن حضور اس مثال سے جو بات بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ اس شخص کو جتنی خوشی حاصل ہوئی، اس کا بندہ جس کی گویا کہ وہ موت کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، منتظر تھا، لیکن یہ کہ اچانک اسے زندگی مل گئی، تو اس شخص کو جتنی خوشی حاصل ہوئی تو اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہ گار بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ تمام احادیث جو ہیں ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہیں، بہت بڑی گویا کہ ہمارے لیے وہ در رحمت ہیں، جیسے کہ حضور نے بھی فرمایا نا کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی دستگیری نہ فرما لے۔ اور اللہ کی رحمت کی دستگیری کا یہ مظہر ہوتا ہے کہ انسان کو نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، وہ اللہ کے رستے میں اور آگے بڑھتا ہے، ایمان اور تقوی اس کے اندر گہرا اترتا ہے، نیک اعمال کماتا ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کا ایک مظہر ہے۔ تو یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مایوسی کفر ہے۔ سورہ یوسف کے اندر جو فرمایا گیا آیت نمبر 36 میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے جب وہ بھائی آئے تھے اور پھر وہ دوبارہ روانہ ہوئے بنیامین کو ساتھ لے کر کے، اب واپسی کے اوپر ہم جو ہے پھر ایک غلہ جو ہے اونٹ کا اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، تو اس موقع پر انہوں نے کیا کہا تھا، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بیٹو اب جاؤ، جا کر یوسف کو بھی تلاش کرو، اس کے بھائی بنیامین جو ہیں وہ بھی پچھلی مرتبہ رہ گئے تھے، ان کا بھی کھوج لگاؤ، ان کو بھی واپس لانے کی کوئی صحیح کرو، اور دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے تو مایوس صرف وہی ہوتا ہے جو حقیقتاً کفر کر رہا ہے۔ کہنے کو تو مسلمان ہے لیکن یہ کفر ہے اصلاً، کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، تو گویا کہ رحمت سے مایوسی تو ایک اعتبار سے کفر کے مشابہ ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، اس کا وعدہ ہے معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ الغفور ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے، ایمان کے منافی ہے کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہوگا، لیکن یہ کہ تعلیم امت ہے نا۔ حضور فرماتے ہیں میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ کے حضور استغفار کرتا ہوں۔ حضور کا جو مقام بلند ہے تو اس مقام سے ذرا نیچے کی بھی اگر کوئی شے ہے اس پر بھی آپ استغفار کریں۔ گناہ میں ملوث ہونا تو بعید از قیاس، انی لا استغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تو ویڈیو کلپس کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے بار بار آپ کو جو استغفار کیا کرو، اس لیے کہ کم سے کم زبان سے اگر استغفار انسان کرتا رہے گا تو کوئی موقع ایسا بھی آئے گا کہ واقعتاً دل کی گہرائی سے وہ استغفار کرے، گناہوں سے تو عائب ہو جائے، کسی موقع پر کوئی گھڑی یا کوئی لمحہ جو ہے وہ اپنے لیے امر بنا لے، اس اعتبار سے کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا، اب تک یہ غلط کام ہو رہا تھا اب نہیں ہوگا، اب تک میری معاش کے اندر یہ غلط شے شامل تھی آئندہ نہیں ہوگی۔ یہ بھی نتیجہ نکل سکتا ہے اسی کثرت کے ساتھ استغفار کا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مختلف کلمات آپ کو احادیث کے اندر مل جائیں گے، جو درس حدیث ہوتا ہے اس میں بھی اس قسم کی جو ہے وہ ارشادات اور حضور کے وہ اذکار جو ہے ہمارے عام طور پر مطالعے میں آتے ہیں، ہم سنتے ہیں۔
تو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ الغفور ہے اور الرحیم ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ۔ یہاں دیکھیے اب دو تقاضے، گویا کہ اس رستے پر اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو، اللہ کی مغفرت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی رحمت کے اپنے آپ کو مستحق بنانا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ انیبوا الی ربکم، یہ اس سیڑھی کا پہلا قدم ہے، رجوع کرو اپنے رب کی طرف۔ یہاں رجوع سے مراد کیا ہے؟ توبہ کرو، وہ توبہ جس کے لیے ابھی اتنی احادیث میں نے آپ کو سنائی، جو اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جتنی خوشی اللہ کو گناہگار بندے کی توبہ پر ہوتی ہے، وہ احادیث تمام اس پر گواہ ہیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رجوع کرو، متوجہ ہو جاؤ، رخ کر لو، توبہ کرو اپنے رب کے حضور۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور فرما برداری اختیار کرو اس کی۔ اب توبہ کا یہ نتیجہ تو نکلنا چاہیے نا، جہاں احساس ندامت ہے، احساس پشیمانی ہے، قطرے وہ جو ہے علامہ اقبال کا شعر کہ اللہ تعالیٰ کو وہ قطرے جو ندامت کی اور پشیمانی کی وجہ، گناہ کے احساس کی وجہ سے انسان کی پیشانی کے اوپر نمودار ہوتے ہیں، موتیوں سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو موتیوں کی طرح چن لیتا ہے، لیکن اس کے تقاضے کیا ہیں؟ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب، اور اس کی فرما برداری اختیار کرو۔ اسلام پوری زندگی میں اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے کا نام ہے، اس سے پہلے کہ تمہیں اللہ کا عذاب آ دبوچے۔ اس دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، عذاب استحصال ان قوموں پر آیا جنہوں نے رسولوں کی دعوت کو رد کر دیا، یا یہ کہ اخروی عذاب تو ہے ہی نا کہ جو مقدر بنے گا ان لوگوں کا۔ تو اس سے پہلے کہ تمہاری موت کا معاملہ ہو جائے، توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے، یا اس دنیا میں کوئی اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب تمہیں آ دبوچے، اور پھر ثم لا تنصرون، اور پھر یہ کہ تمہاری کہیں سے کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اب یہ دو تقاضے ہیں کہ جو انسان کو پورا کرنے ہیں اپنے آپ کو مستحق قرار دینے کے لیے اللہ کی رحمت کے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن یہ کہ اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اور وہ تقاضے قرآن حکیم ہی کے مختلف مقامات ہیں جو ہم پر واضح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صدق دل سے اپنے گناہوں پر کمال ندامت اور پشیمانی کے ساتھ اللہ کے حضور متوجہ ہوں، اور واقعتاً کلی فرما برداری اختیار کریں اپنے رب کی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔